وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 33۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے دنیا کو اپنا محبوب باعث قرار دے دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے سما یعنی زمین کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائیں، اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے رو گرداں ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 33، لفظی ترجمہ۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے پیدا کیے ہیں رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ سامعین اکرام، توحید کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنی خلاقیت مشرکوں کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے، دوسری جگہ ایک آیت میں ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کہ دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اپنی تخلیقات اور اپنی ربوبیت کی باتیں بتا کے یہ کہا کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے بتاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں نے، جس کی تم پوجا کرتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ بات یہ ہے سامعین اکرام، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ذات ہے۔ حقیقت میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ذات جو حقیقت میں ہے، جو واجب الوجود ہے، جو الحی القیوم ہے، تو وہ ایک ہے۔ کون؟ اللہ۔ باقی تو پھر اس کی عطا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے سب کو۔ تو دیکھیں، خالق اور مخلوق کی برابری ہو نہیں سکتی۔
افمن یخلق کمن لا یخلق، دوسری جگہ ہے کہ بھلا وہ شخص، وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے، کیا ہو سکتی ہے اس طرح جو پیدا ہی نہیں کرتی؟ یعنی یہ دیکھیں، یہ بات ذرا ذہن میں لے آئیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مخلوق جتنی بھی درجات میں بڑھ جائے وہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، خالق کی ہمسری نہیں کر سکتی، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی معزز ہے یعنی سب سے زیادہ تو وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہ تو یعنی مخلوق ہیں، خالق کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک بات نوٹ کر لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں، کوشش کریں کہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہو سکتا ہے، نہ معبود ہو سکتا ہے، نہ محبوب ہو سکتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ دل اللہ کو دے دیں، اللہ کو دے دینا چاہیے۔ جس نے اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم لوگ جو عام زندگی گزار رہے ہیں اس میں توحید اور شرک کا امتیاز نہیں کرتے، اور اگر میں بالکل واضح طور پہ یہ بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کا خیال نہیں رکھ رہے، ہم ایک من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہے نظریات ہیں ہمارے، ہم قرآن سے حدیث سے استفادہ نہیں کر رہے، اپنے نظریات سازی کے لیے قرآن سے اور حدیث سے استفادہ نہیں کر رہے، حالانکہ مضمون تو قرآن نے تو توحید کا مضمون بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا موضوع تو توحید ہے سامعین کرام، پھر رسالت اور آخرت تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ تین مباحث ہیں، لیکن ہم تینوں پہ غور نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں نقصان ہمارا ہی ہے، یعنی اس کے بارے میں سوچ و بچار نہ کرنے کا نقصان ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہے سامعین کرام۔ اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ دیکھو حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، رات اور دن۔ اب دیکھیں ہمارے رات اور دن کے سامنے ہم مجبور ہیں، رات کو آرام کرنے پہ مجبور ہیں، دن کو کام کرنے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ یہ نظام کوئی بھی ہو، یہاں تو تذکرہ ہو رہا ہے نا سورج اور چاند کا اور رات اور دن کا، لیکن یہ بنائے کس نے ہے؟ پھر یہ ایک اندازہ کس نے مقرر کیا ہے؟ پھر یہ موسم ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ مختلف جگہ اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے لآیات لقوم لأولی الالباب او کما قال، کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نشانیوں کو دیکھیں، اس پہ سوچیں سامعین کرام۔ تو یہ خلق اللیل والنہار، اس پہ دیکھیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ رات، اب میں اس وقت جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت تقریباً بجے 8:30 بجے رات کے، تو اب سے 5 گھنٹے پہلے جو ہے دن تھا، سورج چڑھا ہوا تھا، اب جو ہے چاندنی ہے، شمس والقمر۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نظام بنایا کس نے ہے؟ سامنے کرم ہر ایک بات میں جو ہے اسباق ہیں، عبرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بالکل واضح ہو رہی ہے سامنے کرام۔ تو ایسا بے وقوفوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہیے، اس کا نقصان ہمیں خود ہوگا، کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ تمام زندگی آپ غفلت میں گزار دیں،
یا زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیں، آخرت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، ان کا اتباع نہ کریں، قرآن کو پیچھے ڈال دیں، جیسا کہ ہم نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ہم نے نہیں بنایا، نہ کوئی اس پہ تیار ہے، آخرت کو ترجیح ہم نہیں دینے کے لیے تیار، دنیا کے مقابلے میں آخرت سے ہم پیار نہیں کرنے کو تیار، دنیا کو ہم نے دل دے دیا ہے، اور اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھول کے لکھ دیا ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تم نے اگر یہ بغاوت کا وتیرہ اختیار کر لیا ہے تو اس کی جو اثرات ہیں وہ تم پر ہی ہوں گے، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری بغاوت جو ہے اس کے ثمرات تمہیں، اس کا پھل تمہیں ملے گا، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، متاع تھوڑا سا فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے، پھر ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس واپس نہیں آؤ گے، میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ سامعین اکرام، تو یہ باتیں ہیں سامعین اکرام، یہ ساری جو ہیں باتیں سوچ سمجھ کی ہیں۔ آج کی جو ہم آیت پڑھی ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی ہر کرہ جو ہے، یہ تو ہم آج سائنس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر ایک اپنے ایک مدار ہے، ایک راستہ ہے، اس میں وہ تیر رہا ہے۔ زمین جو ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج جو ہے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، ہر ایک کل فی فلک یسبحون۔ یہ بھی دیکھیں ایک یعنی قرآن کا اعجاز ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، ورنہ اس زمانے میں یہ علوم کہاں تھے کہ کل فی ہم تو یعنی عام طور پہ ہم تو سورج کو چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، اصل میں تو زمین گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں زمین گھوم رہی ہے، تو اس لیے وہ دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ سورج اپنے اس میں کل فی فلک یسبحون۔ اب یہ ہے نا کہ اس میں مطلب نشانی ہے، عبرت ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ ہماری پیدائش جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، ہمیں آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ مشقت گزارے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے منزل کو پالے گا۔ بہرحال سامعین اکرام، آگے چلتے ہیں۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ما جعلنا، ہم نے نہیں بنائی، لبشرن، کسی بھی انسان کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، دائمی زندگی، یعنی کوئی ہمیشہ کے لیے جیتا نہیں ہے۔ افإن مت، اگر آپ وفات پا گئے، فہم الخالدون، کیا یہ لوگ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ تو سامعین کرام، اس کے بارے میں تھوڑا سا شان نزول کے مطابق یہ تھا کہ ایک دیکھیں، کافروں کا ایک تو اعتقاد نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہ ایک انسان ہے اور انسان کے لیے موت ہے، اس نے جو یعنی جو کچھ کر رہے ہیں ایک وقت تک ہوگا، پھر جب یہ چلے جائیں گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی حضور کی زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس کے بعد سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، موت جو ہے وہ تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اگر یہ وفات پا جائیں گے تو کیا تم لوگ زندہ رہو گے؟ تم بھی وفات پا جاؤ گے، لیکن حق جو ہے،
حق کی یہ نشانی ہے سامنے کرام کہ وہ دیرپا ہوتا ہے، اس کے اثرات دیرپا ہوتے ہیں۔ آپ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ دیکھیں اب تک وہ سلسلہ ان کا دین جو ہے یعنی قرآن جو ہے وہ اس کے احکامات قیامت تک جاری رہیں گے۔ وہ کتاب ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہوگی۔ وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ مٹ نہیں سکتا اب، الا یہ کہ قیامت آ جائے اور قرآن اٹھا لیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دین نہیں مٹ سکتا۔ اس پہ عمل کرنے والے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت یعنی جماعت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نہیں ختم ہو سکتا۔ اسلام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایک مضمون میں ضروری کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام بھجوایا ہے یہ اب جو بھی حالات ہیں، لیکن اب ایک دور آنے والا ہے سامنے کرام، اسلام کی نشأت ثانیہ، دوبارہ ایک اسلام کا احیاء ہوگا، اور یعنی یہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ اسلام ہر کچے گھر میں پکے گھر میں یہ اما بعز عزیز او بذل ذلیل، یعنی یہ اسلام ہر گھر میں پہنچے گا اور یہ غالب ہوگا آخر میں، یعنی پھر یہ غالب ہوگا۔ تو یہ دور آ رہا ہے سامنے کرام، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کے انتظار میں نہیں رہیں گے۔ دیکھیں ہم تو جانے والے ہیں، اسلام کا وہ دور آنے والا ہے، لیکن ہم تو جانے والے ہیں۔ اب ہم سے تو جو آنے والا دور ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی حق تم تک آیا، تم نے حق کو قبول کیا یا نہیں کیا، تم نے اپنی زندگی کیوں گزاری، کس لیے گزاری، نیت تمہاری کیا تھی، وہ سارا حساب کتاب ہوگا۔ تو بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی منزل، زندگی کی منزل دنیا کو بنانا ہے یا آخرت کو بنانا ہے، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، اور اسی نیت پر پھر جزائے اعمال ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح کہ تم زندگی گزارو گے تو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی تمہیں دوبارہ اسی حالت میں زندہ کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے۔ ایک میں یعنی آخری اس میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس آیت کے تناظر میں کہ ہم تو زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ ہائے دنیا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر ساری ہماری پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ تو ظاہر سے ہے۔ اب یہ ظاہر کی فکر جو ہمیں لگ گئی ہے نا، اسی حالت میں ہماری موت آئے گی، اور پھر اسی میں جو ہے ہم اٹھائے جائیں گے، اسی حالت میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ آپ نے زندگی گزاری دنیا کے خیال میں، دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا کے آپ زندگی گزارتے رہے، تو آپ یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ آپ کی قبر میں کوئی اچھی حالت ہوگی۔ نہیں، ایسے لوگوں پہ عذاب قبر لازمی ہوگا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا سامنے کا۔ میں آپ کو بالکل واضح، اصل جو چیز ہے وہ تو توحید ہے۔ توحید سے اگر کسی نے انکار کر دیا عملاً، قولاً کی بات میں نہیں کر رہا، قولاً تو سب زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں مایوسی کی بات نہیں ہے، اور آپ یہ اپنے اوپر فتوے نہ لگائیں کہ چلو میں تو مشرک ہو گیا، چلو میں تو کافر ثابت ہو گیا، اب میں تو زندگی جو دنیا کے لیے گزار رہا ہوں وہ تو گزارتا رہوں گا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ غلط تصور ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں نیک نیتی سے کی جا رہی ہیں اور اصلاح کے لیے کی جا رہی ہیں، اور یعنی حق کو پہنچانا جو ہے میری ذمہ داری ہے، پھر اس پہ غور کرنا یا عمل کرنا یا نہ کرنا وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے سامنے کرام۔ تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس جو آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کی وجہ سے کسی یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہدایت دینا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی ڈال دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پہ کامل ایمان ہوگا تمہارا، وتؤمنون باللہ۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے چکھنا ہے ذائقہ موت کا۔ تو یہ اگر انسان سامعین کرام یہ موت کا جو وقت ہے اس کو اگر ہم یاد کر لیں اور اس کا احساس کر لیں کہ ہمیں اگر آئے ہیں تو ہم نے جانا بھی ہے، پھر اس میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ جو لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز ہے یعنی موت، اس کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، اس کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ تو سامعین کرام ہر ایک نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ تو بات یہ ہے کہ موت کو انسان اگر یاد کرے، اور اصل میں تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا اس میں ہمارا یہ تصور نہیں ہے موت کا، موت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں جس کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال سامعین اکرام، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ ہم تمہیں آزماتا ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں کیفیات میں۔ یہ بڑی اہم اس آیت کا جز جو ہے بڑا اہم ہے اور سوچ و بچار کے قابل ہے۔ اکثر عام لوگ جو ہیں یعنی غنا کو لوگ پسند کرتے ہیں، مالداری کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ جو مالداری ہے، جو غنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، لیطغی، باغی ہو جاتا ہے اگر یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ استغنا یعنی اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی پھر یہ ایک صفت ہے پیسے کی، جو پیسہ ہے وہ اپنے ساتھ دنیا کی پریشانیاں تو لاتا ہی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اکثر اوقات انسان بھلا دیتا ہے۔ تو میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا تو رخ سامعین اکرام دنیا کی طرف ہو چکا ہے، دنیا کی بہتات پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہو تو پھر خفا ہو جاتے ہیں کہ بھئی دنیا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور یعنی جتنے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حل میں مزید کہتا رہتا ہے کہ بھئی اور ہو اور ہو۔ بہرحال جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ تمہیں میں اچھی حالت میں بھی آزماتا ہوں اور بری حالت میں بھی، شر اور خیر دونوں حالتیں جو ہیں یہ آزمائش کی ہیں۔ یہ سامعین کرام اگر ہم نوٹ کر لیں، یہ دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اصل چیز جو ہے یہ مالداری، ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ اصل جو چیز ہے نا سامعین کرام، وہ تو وہ مقصد حیات ہے جو ہم لے کے آئے ہیں اوپر سے۔ یہ ایک بات جو ہے بالکل سادی سی ہے، یہ مالداری اور غربت یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام حالتیں انسان کی جو ہیں وہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، اچھی ہو یا بری، یہ آزمائش ہے۔ اب آزمائش کیا ہے کہ سامعین اکرام انسان کو چاہیے کہ یہ جہاں آیا ہے دنیا میں،
کہاں آیا ہے؟ دنیا میں۔ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کو سب سے پہلے اپنا رخ کا تعین کرنا ہے، رخ اپنا درست کرنا ہے اور اپنا رخ پھیر دینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس کو یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، یعنی میں اللہ کے لیے زندگی گزاروں گا، میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، وبذالک امرت، اس پہ مجھے حکم ہے، وانا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ دیکھیں اور لوگ چاہے اللہ پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہر ایک انسان کو اپنی قبر میں خود لیٹنا ہے، اکیلا لیٹنا ہے، اور اللہ کے سامنے اکیلے حاضری دینی ہے۔ تو یہ کبھی نہ سوچئے گا سامعین کرام کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، رسم و رواج کو نہ دیکھیں، لوگوں کی کرنے کو نہ دیکھیں، آپ خود جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے۔ تو جب اکیلے جائیں گے تو پھر آپ اکیلے تیاری کریں۔ اس بات یہ ایک وہ ہے کہ بھئی لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری تو کافی کمزوریاں ہیں سامعین کرام، میں اس کی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو اچھی حالت ہے یا بری حالت ہے، اصل میں ہماری توجہ ظاہر دنیا کی طرف ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہاں بگڑ گیا ہے کہ ہم نے ظاہر کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے، ظاہر کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، اور ہم اس میں یکسو ہیں۔ دیکھیں یکسوئی تو ہے دنیا میں، عام بظاہر متشرع ہوں گے، سنت کے مطابق داڑھی ہوگی، لیکن دنیا کے معاملے میں وہ یکسو ہوں گے۔ یہ چند افعال کرنے سے سامعین کرام یہ دین نہیں ہے۔ دین تو اول عقیدہ اور نظریے کا نام ہے سامعین کرام، ایمان باللہ، ولیکن البر من آمن باللہ۔ نیکی اصل میں یہ ہے کہ آپ کا زندگی کا رخ بدل لیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنا مطلوب، مقصود، محبوب بنا لیں، اور پھر وہ معبود بنے گا، آپ کا بن جائے گا پھر۔ لیکن ہم تو بات یہ ہے کہ ظاہر دنیا کے پیچھے ہو لیے ہیں، اور ساری آخرت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں سامنے کا۔ تو یہ طرز عمل جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اور ابھی تھوڑی سی اس میں بات رہے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اللہ تعالیٰ اچھا چلیں، کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد،
اور ہم نے نہیں بنائی، ہم نے کسی انسان، آپ سے پہلے کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی ہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is he who created the night and the day and the sun and the moon, each floating in an orbit. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. We did not grant immortality to any human being before you. Should you die, are they then the immortal? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔